لوگ نکاح کے لیے صورت دیکھتے ہیں، نکاح کے لیے عمر دیکھتے ہیں، نکاح کے لیے خاندان دیکھتے ہیں، نکاح کے لیے دولت دیکھتے ہیں۔ زنا کے لیے کوئی آدمی عمر نہیں دیکھتا ہے، زنا کے لیے کوئی آدمی صورت نہیں دیکھتا ہے، زنا کے لیے کوئی آدمی خاندان نہیں دیکھتا ہے۔ زنا ایک خواہش نفس اور جنسی ہوس ہوتی ہے، جب بھوک لگے گی اسے پورا کر کے نکل جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں چھوٹی بچی ہے، ایسے کپڑے کیوں پہنائے، ایسے لباس سے کیا مطلب رہے گا، ابھی سے پردے کی کیا ضرورت ہے، ابھی سے فلاں کی کیا ضرورت ہے۔ وہ لوگ کان کھول کے سن لیں، نکاح کے لیے عمر دیکھی جاتی ہے، ریپ کے لیے عمر نہیں دیکھی جاتی ہے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ جو بات عرض کرنی ہے، موجودہ حالات میں جو بہت زیادہ زنا بالجبر کے واقعات اور لڑکیوں کی عصمت ریزی کے واقعات جو سماج میں دیکھے اور سنے جا رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی سزا مناسب کیا ہے اور اسلامی ہدایات اس سلسلے میں کیا ہیں، اس عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اصل عنوان تو تھا اپنی تہذیب اور زبان کی حفاظت کیسے کرنا۔ کسی اور موقع سے بقیہ مضامین مکمل کیے جائیں گے۔ اس موقع سے جو بات عرض کرنی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو لوگ نکاح نہیں کر سکتے ہیں، نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں۔ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار کر دیں، بے نیاز کر دیں۔ بیوی کا حق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، مال دولت جیسی ہونی چاہیے، بیوی کا خرچہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو اپنے دامن کو پاک رکھنے کی کوشش کرو، نگاہوں کو نیچے رکھو، شہوت زیادہ ہے تو روزوں کا اہتمام کرو، بہرحال اپنی حیا اور پاک دامنی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ اس کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ان لوگوں سے کہہ دو، مسلمانوں سے، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ دو کام کر لو، تمہارے دل کی پاکی صفائی کے لیے بہترین علاج ہے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اس سے آدمی کے گندے خیالات بھی پاک رہتے ہیں، آدمی کا دل بھی اس سے پاک صاف رہتا ہے۔ اگر نگاہیں بھٹکتی ہیں
تو ہی آدمی کے خیالات بگڑتے ہیں۔ اگر نگاہ نیچی نہ رہے، ادھر ادھر آدمی منہ مارتا پھرے، نگاہیں ڈالتا رہے تو خیالات بھی بگڑتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، پھر آدمی کی نیت بھی بدلتی ہے اور شرمگاہ کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی نگاہ نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس میں ان کی پاس دامانی اور ان کی عزت کی حفاظت اسی میں ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فتنہ فساد پھیلے، مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، عیاشی پھیلے، یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے حیائی، بے پردگی، عیاشی، آوارگی، اسے پھیلانے کی پلاننگ کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دردناک عذاب دیں گے، آخرت میں بھی دردناک عذاب دیں گے۔ پھیلانے والے چاہے یہودی ہوں، پھیلانے والے چاہے میڈیا ہو، پھیلانے والے چاہے کوئی غلیظ فطرت رکھنے والے ہوں، بہر صورت ان سب کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دردناک وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کریں گے، آخرت میں بھی سخت سزا دیں گے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو آدمی نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فوراً نکاح کر لے، اور جسے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ روزوں کا اہتمام کرے۔ روزوں کی کثرت کے ذریعے سے آدمی کی شہوت مغلوب ہو جاتی ہے، نفسانی خواہشات قابو میں رہتے ہیں۔ اسی واسطے سال میں ایک مرتبہ آدمی جب بھوکا رہتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تو روزے کی حالت میں حتی الامکان ان تمام گناہوں اور برائیوں سے بچ جاتا ہے جو عام دنوں میں نہیں بچتا ہے۔ اسلام ایک واحد مذہب ایسا ہے جس میں اللہ رب العزت نے صرف مسلمان مردوں عورتوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت دی ہے کہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت چاہتے ہو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ زنا آپسی رضامندی سے ہو، چاہے وہ زنا ایک طرف رضامندی دوسری طرف جبر اور زیادتی سے ہو، بہر صورت زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بہت گھناؤنا، بہت برا عمل ہے۔ زنا کے ایسے نقصانات صرف زانی اور زانیہ پر نہیں، ریپ کرنے والے ریپسٹ پر نہیں، بلکہ اس کے علاوہ سماج پر، معاشرے پر، پوری انسانیت پر اس کا اتنا گھناؤنا اثر پڑتا ہے کہ نکاح مہنگے ہو جاتے ہیں۔ جس معاشرے میں زنا آسان ہو جائے، ناجائز تعلقات آسان ہو جائے، آج سماج میں دیکھ لیجئے جیسے انجینئرنگ کیا ہوا، ڈاکٹری کیا ہوا، لا پڑھا ہوا اپنی جاب اور نوکری کے لیے پریشان ہے، اور وہ کمائی کے لیے انٹرویوز دیتے ہیں پھر بھی نوکریاں نہیں ملتی ہیں۔ اسی طرح کمانے کے دھندوں میں اعلیٰ درجے کا کمانا، اعلیٰ درجے کی انکم اور کمائی، جسم فروشی، اپنا جسم بیچنا، وہ صرف امریکہ کی حد تک نہیں، برطانیہ کی حد تک نہیں، لندن کی حد تک نہیں، بلکہ ہندوستان جیسا وہ ملک جہاں کی ریتی رواج کو اتنا سرایا جاتا تھا کہ یہاں رہنے والی ہر دھرم کی عورت، ہر مذہب کی خاتون سر پہ دوپٹہ ڈال کے جانے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ وہ گلی میں تنہا نکلتے ہوئے بھی وہ ہمت سے چلتی ہے کہ کوئی اس کی طرف بری نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، چاہے وہ ہندو دھرم کی ہو، چاہے وہ بدھ مذہب کی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودین ہو، ہر مذہب کے اندر پردے کا رواج رہا ہے۔ ہر مذہب کے اندر اپنا چہرہ چھپانا، اپنا جسم چھپانا، اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ لکشمن کا واقعہ مشہور ہے کہ اپنی بھابھی کے اس نے چہرہ تک نہیں دیکھا، صرف پاؤں کے پائل دیکھ کر اس نے پہچانا کہ یہ میری بھابھی ہے۔ سیتا کا پردہ مشہور ہے، اس لیے دیویوں کو بھی ایسی مورتیاں بنائی جاتی ہیں کہ اس میں انہیں پردے کے ساتھ پوری ساڑی میں ملبوس رہتی ہیں۔
انہیں ننگا اور بے حیا نہیں بنایا جاتا۔ یہودیوں کا قانون ہے، ان کے کیتھولک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی یہودین عورت بازار میں بال کھلے رکھ کر نہ نکلے، کسی یہودین عورت کا جسم کا کوئی ایک حصہ، ایک انگلی بھی نظر آ جانا ایسا ہے جیسا کہ اس کی شرمگاہ نظر آ جانا۔ بالوں کے چھپانے کا اتنا اہتمام یہودیوں میں کیا گیا کہ شادی کے موقع پر دلہن کے بالوں پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے، اس لیے دلہن کے بال مڈا دیے جاتے اور اسے کپڑے سے سر ڈھانپ دیا جاتا کہ اس کے بالوں کا پردہ ضروری ہے۔ جب بالوں کے پردے کی اتنی اہمیت ہے تو جسم کے دوسرے اعضاء کی کتنی اہمیت ہوگی، دوسرے اعضاء کا پردے کا کتنا اہتمام ہوگا۔ عیسائیوں میں پردے کی اہمیت ہے، اسی واسطے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجسمہ وہ جس چرچ میں بھی بناتے ہیں وہاں دوپٹہ اوڑھ کر گود میں بچہ ہے اور پوری ساڑی میں ملبوس ہیں، اسی طرح کا وہ مجسمہ بناتے ہیں عیسائی لوگ۔ یہودیوں میں پردے کا اہتمام کیا گیا، عیسائیوں میں کیا گیا، ہندو دھرم میں اس کا لحاظ رکھا گیا، اسلام میں اس کے احکامات کی تفصیل، اس کی اہمیت، اس کی تاکید بڑھا دی گئی تاکہ معاشرہ پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ سارے انبیاء باحیا تھے، سارے صحابہ باحیا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اس قدر مشہور ہے، پہلی رات دلہن جس طرح شرماتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ایسی شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ پردہ فرض ہونے سے پہلے کھیت سے کھجور کی گٹلیاں چن کر لا رہی ہیں، گٹری بنا کر پیدل چلتے ہوئے اٹھا کر لا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں، دیکھا سالی صاحبہ سامان لگیج اٹھا کر پیدل چلتی ہوئی گھر جا رہی ہیں۔ لفٹ دینے کی نیت سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری رکائی اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں گھر تک چھوڑ دوں گا۔ گاڑی رکانے والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پردہ ابھی فرض نہیں ہوا ہے اور جس کی خاطر رکایا جا رہا ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن لگیج اٹھا کر جا رہی ہے۔ 4.5 کلومیٹر تقریباً فاصلہ ہے گھر سے کھیت تک، اتنا لمبا فاصلہ، عورت لگیج اٹھا کر، رشتہ دار ہے، پردہ فرض نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک دامن شخص اور وہ ذات بابرکت اللہ کے نبی کی ذات پردہ سواری رکا رہی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، مجھے میرے شوہر کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ آپ کے پیچھے بیٹھ کے میں گھر جاؤں۔ میرے شوہر عبداللہ بن زبیر اس بات کو گوارا نہیں کریں گے کہ میں آپ کے پیچھے بیٹھ کے گھر تک پہنچوں۔ کس کے پیچھے بیٹھنے سے ان کی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جبکہ ابھی پردہ فرض نہیں ہوا ہے۔ اور آج مسلمان لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، کسی مسلم کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ، یہودی کے ساتھ، دلت کے ساتھ، جس کے بھی ساتھ ہو، وہ ہاسٹل میں ساتھ رہتا ہے، وہ کلاس میں ساتھ پڑھتا ہے، وہ کالج میں ساتھ رہتا تھا، وہ ایگزام میں ساتھ میں بازو بیٹھا تھا، وہ جاب میں کرتے ہوئے اپنے کیبن میں ساتھ رہتا تھا، وہ سفر میں اپنے کیبن ڈبے میں ساتھ رہتا تھا، صرف اس دوستی کی بنیاد پر دسیوں لڑکوں سے ناجائز تعلقات رکھتے ہوئے آج لڑکیوں کو شرم حیا نہ آتی ہو تو یہ انسانیت ہے یا درندگی ہے؟ کتیا کا کوئی شوہر خاص نہیں رہتا، گلی کوچوں میں گھومنے والی مرغی کا کوئی خاص مرغا نہیں رہتا، جنگلوں میں چنگنے والے درندوں کی کوئی خاص شوہر نہیں رہتے۔ جب ان کی خواہش ہوتی ہے وہ جس جانور سے چاہے اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں۔ یہ نظام اگر انسان اپنانا چاہتا ہے کہ جب اس کی مرضی ہو جس مرد سے چاہے وہ رات گزار لے، جب اس کی مرضی ہو جس عورت کے ساتھ وہ رات گزار لے، تو تم انسانیت سے فرشتے بننا چاہ رہے ہو یا انسانیت سے درندے بننا چاہ رہے ہو؟ جانوروں کے اندر نکاح کا نظام نہیں ہے، جانوروں میں نکاح کا سسٹم نہیں ہے۔ کہیں سانپ کسی سانپ سے شادی کر رہا ہو، کوئی گدھا کسی گدھی سے نکاح کر رہا ہو، کوئی کتا کسی کتیا سے نکاح کر رہا ہو،
کئی رشتے لے کر کتوں کی بارات آ رہی ہے، گدھوں کی بارات آ رہی ہے، آج فلاں گدھی کا نکاح ہونے والا ہے۔ جانوروں میں نکاح کا سسٹم اللہ نے نہیں رکھا ہے، کسی خنزیر میں اللہ نے نکاح کا سسٹم نہیں رکھا ہے۔ آج ترقی یافتہ، ایجوکیٹڈ اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والا طبقہ یورپین کلچر سے متاثر ہو کر یہ چاہتا ہے کہ ہم آزادانہ زندگی گزاریں، اور آزادانہ کا تصور حیوانیت کا لیا ہوا کہ ہم جانور بن کے جینا چاہتے ہیں۔ ایک جانور پر جب پابندی نہیں ہے تو انسان پر پابندی کی کیا ضرورت ہے؟ چائے پینے کے لیے آپ بھینس گھر میں نہیں پالتے ہیں تو پھر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی کو گھر میں پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح چائے ہوٹل پہ پی لیتے ہو، اپنا زنا بھی کسی کلب میں جا کے کر لو، اس طرح خواہش پوری ہو جائے گی۔ ایسا نظریہ رکھنے والے کو انسان کہنا تو دور کی بات، جانوروں سے بھی گرا ہوا شخص، اسے کوئی شخص مقتدا سائنٹسٹ مان رہا ہو تو وہ معاشرہ انسانوں کا نہیں ہو سکتا ہے، وہ معاشرہ کتوں، بلی اور خنزیروں کا معاشرہ ہو سکتا ہے۔ حضرت امام طحاوی رحمت اللہ علیہ بڑے حنفی مسلک کے امام گزرے ہیں، محدث، فقیہ، اپنی بیٹی کو مسائل لکھاتے ہوئے، بیٹی بھی بڑی فقیہہ تھی، مسائل جاننے والی تھی، عالمہ تھی، اس زمانے میں پرنٹ کا سسٹم نہیں تھا، کتاب لکھاتے ہوئے اس میں ہم بستری کے مسائل جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ امام طحاوی بول رہے ہیں کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی سے اس طرح جمع کرتا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ لکھا رہے ہیں۔ اس پر بیٹی مسئلہ لکھتے ہوئے تھوڑی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آ جاتی ہے کہ جمع کا تذکرہ آیا، ہم بستری کا مسئلہ آیا، بیٹی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، باپ کی نگاہ پڑی، اتنا غیرت مند اور اتنی شرم و حیا کہ میری بیٹی میں جمع کے تذکرے پر ہنسنا مسکرانا پایا گیا، شرم اور حیا آنے کے بجائے میری بیٹی میں یہ اس درجے پہ غیرتی آ گئی کہ جمع کے مسئلے کے تذکرے پر اس کے چہرے پہ شرم آنے کے بجائے مسکراہٹ آ گئی۔ اسی غم میں امام طحاوی کا انتقال ہو گیا، اسی غم میں امام طحاوی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلوائیوں نے گھیرا کر لیا، قتل کرنے کے لیے گھر میں گھس کے آئے، بیوی لمبے بالوں والی تھی، اپنے شوہر کو باہوں میں لے کر بالوں میں چھپانا چاہا تاکہ میرا شوہر ظالموں کے ظلم اور قتل سے بچ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ قتل کے عین موقع پر بیوی کے سر سے دوپٹہ ہٹ رہا ہے اور اس کے سر کے بال کھل رہے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محترمہ میرا قتل ہو جانا گوارا ہے، میرے جیتے جی تیرے سر سے دوپٹہ ہٹنا گوارا نہیں ہے۔ اور قتل ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن گھر کی خاتون کے سر سے دوپٹہ ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ کس درجے حیا، کس درجے کی پاک دامنی۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی کی حفاظت میں شہید ہو گیا، شہادت کی خبر پہنچی، نوجوان بیٹا انتقال ہو گیا، سہارا نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، نوجوان بیٹے کے انتقال کی خبر سن کر اللہ کے نبی کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا آپ کی حفاظت میں جان دیا ہے، اسے اللہ کے پاس اجر و ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ پوچھنے کے لیے آ رہی ہیں۔ تو ایسا برقع، ایسا پردہ، ایسی حیا کہ دیکھنے والے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کی بندی تیرا بیٹا انتقال ہو گیا پھر بھی تیرے جسم سے پردہ نہیں ہٹا، رونا چلانا واویلا نہیں ہوا، برقع نہیں ہٹا۔ تو ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے تو کیا میں اپنی حیا بھی کھو دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا ابنو کی لہو اجر شہیدین، تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ 2 شہیدوں کا ثواب دے گا، تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ 2 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور دورے کے موقع پر کپڑے کدھر ہٹ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا،
پوچھنے کے لیے آتی ہیں یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کر لو جنت ملے گی، دعا کریں گے صحت مل جائے گی۔ کہتی یا رسول اللہ صبر کر لوں گی جنت چاہیے، لیکن مرگی کے دورے پر کپڑے جو ہٹ جاتے ہیں یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ دعا کر دیجئے کہ دورہ پڑے لیکن کپڑے نہ ہٹیں۔ مرگی کا دورہ پڑے، فکس کی بیماری آئے لیکن کپڑے نہ ہٹیں، اس بیماری کے موقع پر بھی جسم سے کپڑا ہٹنا گوارا نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی جنتی خاتون کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس عورت کو دیکھے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کے بارے میں جنت کی بشارت سنائی ہے جو دنیا کی بیماری گوارا کرتی ہے لیکن بے پردگی گوارا نہیں کرتی۔ علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی بہن سے ملک کی وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی ملنے کی درخواست کرتی ہے کہ میں آپ کی بہن سے ملنا چاہتی ہوں، تو علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی بہن کہتی ہے اسلام میں بے پردہ گھومنے والی عورتوں کا حکم بھی مردوں کے برابر ہے، اور مسلمان عورتیں ان عورتوں سے بھی پردہ کریں جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں۔ اس لیے میں وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے بھی ملنا نہیں چاہتی ہوں۔ کس درجے کی حیا اور پردہ ان صحابہ میں، کس درجے کی حیا اور پردہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ صحابہ کے واقعات، اولیاء کے واقعات، تابعین کے واقعات ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ جب بھی کسی سماج میں زنا ہوتا ہے، چاہے رضامندی سے چاہے وہ زبردستی سے، تو اگر وہ کیس بک ہو جاتا ہو، لڑکی کا قتل ہو جاتا ہو، تو پھر تھوڑا بہت ہمدردی انسانیت رکھنے والے احتجاج کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، پتلے جلاتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں اور ریالیاں نکالتے ہیں کہ انصاف دلایا جائے، فلاں ریپسٹ کو قتل کر دیا جائے، انکاؤنٹر کر دیا جائے، پھانسی کی سزا دے دی جائے، دردناک سزا دی جائے، اسے اسلام میں جو سزا رکھی گئی کوڑے مارے جائیں، سنسار کیا جائے۔ یہ مطالبات آپ کے جذبات کے لحاظ سے اچھے ہیں، لیکن یاد رکھو جرم کی سزا صرف یہ نہیں ہے کہ جب جرم ہوا سزا دے دو، جرم ہوا سزا دے دو، جرم ہوا سزا دے دو۔ جرائم ختم کرنے کا طریقہ اسلام میں صرف سزا نہیں ہے۔ اگر سزا کافی ہوتی تو پھر ایک سزا کے بعد دوسرا جرم نہیں ہوتا، ایک انکاؤنٹر کے بعد پھر کوئی اور آدمی ریپ کرنے کی ہمت نہیں کرتا، ایک بار پھانسی کے بعد اس پھانسی کی سزا دیکھ کر سن کر کوئی دوسرا آدمی اس جرم کا ارتکاب نہیں کرتا۔ کیا پرینکا ریڈی جو خاتون گزری تھی لیڈی ڈاکٹر 2018 یا 19 میں، جب اس کا 4 لڑکوں نے ریپ کیا، انکاؤنٹر ہوا، اس کے بعد پھر کیا جرم کم ہوا؟ جرائم کم ہوئے اور نہیں بڑھ رہے ہیں جرائم معاشرے میں۔ آصفہ کا ریپ ہوا، 3 درندوں نے اسے 1 ہفتے تک مندر کے تہخانے میں بند کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ ایسا دردناک کہ اسے بھوکا رکھ کر اور اسے 3 دن یا 7 دن تک اس کے ساتھ زیادتی کر کے 7-8 سال کی بچی کا کیا قصور ہے؟ 19 سالہ ہاتھرس کا موجودہ حال کا واقعہ، 19 سالہ دلت لڑکی کے ساتھ 4 درندے کھیت میں لے جا کر زیادتی کر کے اس کی زبان کاٹ دیتے ہیں، اس کے کمر کی ہڈی توڑ دیتے ہیں، ہاسپٹل تک چل نہ سکے اور زبان سے مجرموں کا نام نہ لے سکے، 15 دن تک تڑپتے ہوئے وہ جان دے دیتی ہے۔ اس پر اس کے آخری موت کے رسومات بھی منائے جانے پر مقدمات اور کھیل اور کیسز کیے جاتے ہیں، اور پھر آخر میں یہ انصاف دلانے کے بجائے کہ ایسے مجرموں کو سزا دی جائے، سیاست، میڈیا سب ظالموں اور مجرموں کے سپورٹ میں کھڑا ہو جائے، تو پھر عورتوں کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار آئیں وہ میدان میں اور دلائیں ان عورتوں کو انصاف جو اس طرح جان دے رہی ہیں، اس طرح مر رہی ہیں، اس طرح ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام میں پردہ کیوں رکھا گیا ہے، اسلام میں حیا کیوں رکھی گئی ہے۔ صرف تھوڑی سی عقل اللہ نے دی ہے اور اسے استعمال کرتے ہو تو سوچو اور سمجھو۔ اگر پلیٹ میں گوشت رکھ کر 4 کتوں کے سامنے اسے رکھ دو
اور چاروں طرف سے ڈنڈے لے کر کھڑے رہو کہ اگر کوئی کتا پلیٹ میں منہ ڈالے گا تو ہم فوراً ڈنڈا برسائیں گے۔ کوئی عقل مند یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ گوشت محفوظ رہے گا؟ ارے جب کتوں کے سامنے کھلا گوشت رکھ کر ڈنڈے لے کے کھڑے ہونے کے بعد گوشت تو پیٹ میں چلے جائے گا، اس کے بعد تم چاہے جتنے ڈنڈے برسا لو گوشت کی تو حفاظت نہیں رہے گی۔ ایک مکھی پانی میں گر جائے، وہ پانی پینا تم گوارا نہیں کرتے ہو، پیاس کے باوجود۔ ایک مچھر کھانے میں آ جائے، ایک کیڑا نوالے میں آ جائے، بھوک کے باوجود وہ نوالا کھانا پسند نہیں کرتے ہو۔ سانپ کی عادت ہے، جس پانی میں کتا منہ ڈال دیتا ہے سانپ وہ پانی نہیں پیتا ہے۔ درندے، بھیڑیا اور شیر اور چیتے کی عادت ہے کہ دوسرے کا شکار کیا ہوا یہ منہ نہیں لگاتا ہے۔ شہد کے ڈبے کو، شکر کو مکھیوں اور چونٹیوں کے جمگھٹے میں رکھ دو اور پھر یہ کہو کہ ہمارے پاس دوائی ہے، چونٹیاں اگر شہد کے پاس جائیں گی تو ہم انہیں مار کر ختم کر دیں گی، وہ شہد محفوظ نہیں رہ سکتا۔ بیل، بھینس، بکری کو کھیت کی باڑ پر رکھ دو اور ڈنڈے لے کے کھڑے رہو کہ جیسے ہی بیل بھینس کھیت میں گھسیں گے ہم ڈنڈے مار کے بھگا دیں گے، وہ کھیت محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ایسے ہی جس معاشرے میں عورتوں کو بے پردہ نکلنے کی کھلی اجازت ہو، کو ایجوکیشن کا سسٹم ہو، عورتیں نائٹ شفٹ میں ملازمت کرنے کے لیے کال سینٹر جاتی ہوں، وہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور کمپنیوں میں جاب کرتی ہوں، مسلمان لڑکیاں غربت کے بہانے غیروں کے پاس کام کرنے کے لیے ہوم میڈ بنتی ہوں، ایسی لڑکیوں کی عزت کا کوئی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ کیسے تم یہ کہہ سکتے ہو؟ جب تک ایک سوئی کے ناکھے میں دھاگا پرونے کے لیے سوئی اپنی جگہ پر حرکت کیے بغیر نہیں کھڑی ہوتی، دھاگا اس میں پرو نہیں پاتا ہے، ایسے ہی جب تک کوئی لڑکی اپنی طرف سے کسی کو آمادہ کرنے پر مجبور نہیں ہوتی ہے، کوئی زنا کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، اکا دکا ایسا ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے سماج میں لڑکیوں کی حفاظت کے لیے پردے کا جو نظام رکھا گیا ہے، آگ اور پیٹرول دونوں بازو رکھ دیے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آگ لگے گی تو ہمارے پاس فائر انجن ہے فوراً بجھا دیں گے، ہمارے پاس فائر انجن ہے فوراً بجھا دیں گے، ہمارے پاس عدالتیں ہیں فوراً انصاف مل جائے گا۔ 2 لاکھ کیسز چل رہے ہیں ریپسٹ کے اس وقت عدالتوں میں، صرف ریپ کیسز جو چل رہے ہیں وہ 2 لاکھ ہیں۔ کتنوں کو سزا مل رہی ہے؟ ہر 5 منٹ میں ایک ریپ انڈیا میں ہوتا ہے، 2 منٹ میں ایک ریپ امریکہ میں ہوتا ہے۔ 15 کروڑ سے زائد عورتیں ہیں امریکہ میں، ان میں سے ہر 15ویں عورت جنسی جرائم اور جنسی تشدد کا شکار ہے، یعنی 1 کروڑ عورتیں ایسی ہیں جو 15 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے وہ کسی درندے کا بستر بن کے آتی ہیں۔ صرف 2015 سے 2016 تک 3,40,000 کیسز زنا کے انڈیا کی عدالتوں میں مقدمہ درج کیا گیا، جن میں 3,400 کیسز وہ تھے جو زنا بالجبر پہ تھے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی 6 مہینے کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لو، 40,000 زنا کے کیسز ہیں، 40,000۔ اس حساب سے اگر مہینے میں اسے تقسیم کیا جائے تو کتنے ہوں گے؟ دن میں اگر تقسیم کیا جائے تو روزانہ 130 کیس ہوتے ہیں جہاں پر عورت کے ساتھ عزت لوٹی جاتی ہے۔ اور پھر اسلام پہ اعتراض کہ اسلام میں پردہ قید ہے، اسلام میں پردہ قید ہے، عورت کو باہر نکلنے نہیں دیتے، دوسروں سے ملنے نہیں دیتے، دوسروں کے سامنے آنے نہیں دیتے، فیس ٹو فیس بات کرنے نہیں دیتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے نہیں دیتے، پڑھانا ہو، سمجھانا ہو، باس سے بات کرنا ہو، آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے بات کرو، ورنہ جاب نہیں ملے گی، ورنہ تم کامیاب ٹیچر نہیں کہلاؤ گے۔ جب اس طرح لڑکا، لڑکی، نوجوان آزو بازو بیٹھے رہیں اور ٹیچر پڑھانے والا وہاں سیکس کی کتاب پڑھا رہا ہو، وہاں پر گندی تعلیم ہو رہی ہو، اور پھر نوجوان لڑکے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوں، اور پھر تم یہ تصور کرتے ہو کہ ہماری بچی وہاں سے پاک دامنی کے ساتھ نکلے گی۔ جتنے لوگ کالج پڑھ کے آئے ہیں، اللہ گواہ ہے، 80% لڑکے آج بھی دل پہ
ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں تمہارے ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں میں تم خود جانتے ہو کہ فلاں لڑکی کا فلاں سے تعلق، فلاں لڑکی کا فلاں سے تعلق، فلاں لڑکی کا فلاں سے تعلق، تمہارے دوست آپس میں کہتے ہوئے فخر کرتے ہیں، تمہارے دوست آپس میں تذکرہ کرتے ہوئے غرور محسوس کرتے ہیں، وہ کل میری گرل فرینڈ تھی، کل میں اس کے ساتھ تھا۔ یہ سماج دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، اس سماج میں پلتے ہوئے بڑے ہو کے آنے کی نحوست یہ ہے کہ آج جرائم کی حیثیت، اس کا گھناؤنا پن تمہارے دلوں سے ختم ہو گیا۔ کوئی مرنے کا اکا دکا واقعات آ گیا، واقعات پیش آ گئے تو تھوڑا سا افسوس کر لو، آنسوں بہا لو، پھر ختم کر دو۔ فطرت کا قانون ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھو، اللہ نے انہیں کوئی چادر نہیں چڑھائی، غلاف سے نہیں ڈھانکا، سونے کے بھی کان اور پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن ان پہاڑوں کو اللہ نے زمین میں دفنایا ہے۔ جس پتھر کی حیثیت نہیں ہے اسے اللہ نے اوپر گاڑ کے رکھا ہے، اور جس پہاڑ اور پتھر کی حیثیت ہے اسے زمین میں دفن کر کے رکھا ہے۔ سونا نکالنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، پتہ چلا جس کی اہمیت ہوتی ہے اسے چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ انسان کے جسم کے اعضاء میں ہاتھ کھلا رہتا ہے، پیر کھلے رہتے ہیں، چہرہ کھلا رہتا ہے، لیکن دماغ اللہ نے کہا اندر کھوپڑی کے اندر حفاظت سے رکھا ہے۔ چوٹ پڑے گی تو پہلے اس ہڈی کو مار لگے گا، دماغ کو مارنا نہیں لگے گا۔ دل کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہڈیوں کے ذریعے سے پوری جالی کے اندر پیک کر کے رکھا ہے کہ اس کو چوٹ نہ پہنچے۔ جسم کے وہ اعضاء جو اہم ہیں اللہ نے اندر رکھا ہے، جو اعضاء اتنے زیادہ اہم نہیں ہیں، بغیر ہاتھ کے بھی جی سکتے ہو، بغیر پیر کے بھی جی سکتے ہو، بغیر دماغ کے نہیں جی سکتے، بغیر دل کے نہیں جی سکتے، جو اہم ہیں اسے چھپایا جاتا ہے۔ گاڑی تم کہاں پارک کرتے ہو، چپل کہاں چھوڑتے ہو، اس کی حیثیت تمہیں معلوم ہے، دروازے پہ چھوڑتے ہو، پارکنگ پلیس میں گاڑی چھوڑتے ہو، چابی کہاں رکھتے ہو، کما کے لانے والا پیسہ کہاں رکھتے ہو، بیویاں زیور کہاں رکھتی ہیں۔ اگر اس کی حیثیت نہیں ہے، زیور کو تجوری میں اندر لاکر میں رکھنا زیور کے حق میں ناانصافی ہے، قید ہے، تو پھر بازار میں پھینک دو، تو پھر فٹ پاتھ پہ پھینک دو۔ گاڑی جہاں پارک کرتے ہو چابی بھی وہیں چھوڑ کے آ جاؤ، چپل جہاں پارک کرتے ہو جیب کا پیسہ بھی وہیں رکھ کے آ جاؤ۔ جب تمہاری عقل پیسے زیور میں فرق کرتی ہے، چپل اور گاڑی میں فرق کرتی ہے، تو پھر تمہاری عقل اتنا کیوں فرق نہیں کرتی کہ لڑکی کہاں ہونی چاہیے، لڑکا کہاں ہونے چاہیے؟ ایک ساتھ بٹھا کے پڑھاتے ہو، ایک ساتھ ملازمت کرتے ہو، تو پھر جب اس طرح کا کو ایجوکیشن سسٹم رہے گا، ملازمتیں اور نائٹ شفٹ، رات کی ڈیوٹی لڑکی کر رہی ہے، کال سینٹر میں کام کر رہی ہے، غیر مسلموں کے پاس، ہر غیر مسلم برا نہیں ہوتا، ہر غیر مسلم برا نہیں ہوتا، ہر مسلمان اچھا بھی نہیں ہوتا ہے۔ جہاں نحوست اور خباثت دونوں میں پائی جا سکتی ہے، زانی وہ بھی ہو سکتا ہے، زانی یہ بھی ہو سکتا ہے، نیتیں اس کی بھی بگڑ سکتی ہیں، اس کی بھی بگڑ سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں یاد رکھو سزائیں نافذ کرنے سے جرم ختم نہیں ہوں گے، سزائیں نافذ کرنے سے جرم ختم نہیں ہوں گے۔ آج کی سزا قتل کر دو، ریپ کر دو، داماد بنا کر لے جائیں گے آپ کو جیل میں، اتنا کھلائیں گے کہ آپ 6 مہینے میں پیٹ نکل آئے گا، بیل بن کے آئیں گے۔ یہ سزا ہے، اسے سزا کہی جائے گی، جس میں مرنے والی کے خاندان کو بلا کر 10,000 روپے دے رہے ہیں، تمہاری ایک رات کی کمائی بھی نہیں ہوتی ہے، وہ 10,000 روپے سے تسلی مل جائے گی، کھوئی ہوئی جان واپس آ جائے گی۔ ایسے ظالم معاشرے کے لیے سب سے پہلے ایسے جرائم نہ ہوں، اس کا کیا سبب ہے؟ ایسے واقعات پیش نہ آئیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پوری امریکہ جسے لوگ بڑی عزت اور فخر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جہاں پر ہر 2 منٹ میں ایک زنا ہوتا ہو، جہاں پر ہر 15ویں لڑکی اور خاتون زنا کے بغیر جی ہی نہیں سکتی ہے، 6 سال کی عورت لڑکی سے لے کر 60 سال کی بوڑھی عورت تک محفوظ نہ ہو۔ انڈیا تیسرے نمبر پہ چل رہا ہے زنا کے واقعات میں، پہلے نمبر پہ امریکہ، دوسرے نمبر پہ افریقہ، تیسرے نمبر پہ چل رہا ہے انڈیا، جس میں 2017 کی رپورٹ تو ہے کہ ہر دن 93 عورتیں 93 لیڈیز عورتیں زنا کا شکار ہوتی ہیں، زنا بالجبر کا، ریپ کا شکار ہوتی ہیں، اور وہ بڑھتے بڑھتے ہر روز 130 عورتوں تک کاٹا پہنچ رہا ہے۔
تمہارا انکاؤنٹر، تمہاری جیل، تمہاری سزائیں کیا ان مجرموں کو جرم سے روک رہی ہیں؟ جب تک ان اسباب پہ غور نہیں کرو گے، موبائل کا آزادانہ استعمال، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، رات کے 2 بجے تک لڑکے لڑکیاں ایسے گندے فلمیں، ایسے سیکس کی فلمیں دیکھ رہے ہوں، گندی تصویریں دیکھ رہے ہوں، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، نوجوان، بوڑھے، مسلمان، غیر مسلم، کروڑوں کی تعداد میں اس کی کمائی ہو رہی ہو گندے فلموں کی، اس معاشرے سے حیا اور پاک دامنی کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ عورتیں اور لڑکیوں کو بھی کان کھول کے سن لینا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جس حیا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دینے کے لیے آئی گھر کے پاس تک، اس نے حیا کے ساتھ حضرت موسیٰ کو پا لیا۔ حضرت زلیخا جس بے حیائی کے ساتھ یوسف کو پانا چاہی نہیں پا سکتی ہیں۔ مختلف روایتیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پکی بات ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے حیا کے ذریعے سے موسیٰ جیسے نبی کو اپنا شوہر بنا لیا، اور حضرت زلیخا اپنی بے حیائی کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کو پانے کی پکی روایت نہیں کہی جا سکتی۔ اور یاد رکھو لوگ نکاح کے لیے صورت دیکھتے ہیں، نکاح کے لیے عمر دیکھتے ہیں، نکاح کے لیے خاندان دیکھتے ہیں، نکاح کے لیے دولت دیکھتے ہیں۔ زنا کے لیے کوئی آدمی عمر نہیں دیکھتا ہے، زنا کے لیے کوئی آدمی صورت نہیں دیکھتا ہے، زنا کے لیے کوئی آدمی خاندان نہیں دیکھتا ہے۔ زنا ایک خواہش نفس اور جنسی ہوس ہوتی ہے، جب بھوک لگے گی اسے پورا کر کے نکل جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں چھوٹی بچی ہے، ایسے کپڑے کیوں پہنائے، ایسے لباس سے کیا مطلب رہے گا، ابھی سے پردے کی کیا ضرورت ہے، ابھی سے فلاں کی کیا ضرورت ہے۔ وہ لوگ کان کھول کے سن لیں، نکاح کے لیے عمر دیکھی جاتی ہے، ریپ کے لیے عمر نہیں دیکھی جاتی ہے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں، اپنی بچیوں کو پردے میں رکھنا، پردے کی تعلیم، حیا کی تعلیم، حیا کے واقعات، مر جانا گوارا ہے، جان دے دینا گوارا ہے، لیکن حیا کا دامن تار تار و ہرگز گوارا نہیں ہے۔ خلیفہ معتصم باللہ کا جب انتقال ہوا، ہلاکو خان جب حملہ کیا، قرآن پڑھتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا، تو گھر کی ملکہ معتصم باللہ کی بیوی اب ہلاکو خان آ رہا ہے کہ جس سے ہارنا ہوا، جو ہار گیا، اس کی حرم اور اس کی بیوی پر بھی قبضہ جما لیا جاتا ہے، اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ باندی سے کہتی ہے، یہ ظالم میرے قریب آنے سے پہلے میں تجھے اشارہ کرتی ہوں، اس تلوار سے میرا گلا ختم کر دینا۔ کیا جب ہلاکو خان آتا ہے اور قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو معتصم باللہ کی بیگم کہتی ہیں کہ رکو، میرے شوہر کے پاس ایک ایسی تلوار ہے جس کی کرامت یہ ہے کہ وہ چلائے گا تو ہی کٹے گی، اگر وہ نہیں چلائے گا تو پھر وہ نہیں کٹے گی، وہ نہیں کاٹتی ہے، تو ابھی میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر باندی کو اشارہ کرتی ہے اور باندی تلوار سے گلے پہ حملہ کرتی ہے، وار کرتی ہے، گلا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ بتانا یہ تھا کہ میں مرنا گوارا کروں گی، لیکن کسی غیر کا بستر بننا گوارا نہیں کروں گی۔ آج زنا دو معاشروں میں بڑا عام ہے۔ ایک بڑے مالدار لوگ شراب پینا، عیاشی کرنا، نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ گل چھلڑے اڑانا کوئی ان کے لیے مشکل بات نہیں ہے، اور دوسرا غریب معاشرہ جہاں پر بھوک فاقہ، کوئی سہارا نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کا مسئلہ ہے، گزارے کا مسئلہ ہے، وہ لوگ اپنا جسم بیچنے پہ مجبور ہیں۔ دو سماج میں زنا عام ہے، وہ کرتے ہیں تو بدنام نہیں ہوتے، یہ کرتے ہیں تو بدنام ہو جاتے ہیں۔ غریب بدنام ہو جائے گا، مالدار بدنام نہیں ہوگا، اس کی مالداری اسے چھپا لیتی ہے، اس کی غربت اسے بدنام کر دیتی ہے۔ باقی زنا دو معاشروں میں ہے، اور جس معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے اس معاشرے میں قحط سالی، نئی نئی بیماریاں، ظالم بادشاہ کا تسلط، یہ سب واقعات اللہ کی طرف سے پیش آتے ہیں۔ اور آج دیکھ لو کس قدر مسلمان جکڑی ہوئی زندگی گزار رہا ہے۔ اس واسطے اپنی بیٹیوں کو حیا کی تعلیم دو، خود بھی حفاظت، اپنی دامن کی حفاظت کرو، ہرگز اس میں بے غیرتی گوارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا،
جس کی گھر کی عورتیں بے حیائی پہ اتر آئیں اور یہ دیکھ کر خاموش رہ جائے، یہ دیکھ کر خاموش رہ جائے، اس کی غیرت للکارے نہ اسے، یہ ہرگز جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ موبائل کا غلط استعمال، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، شادی کے لائق ہونے پر بھی بیٹوں کی وقت پہ شادیاں نہیں کی جاتی ہیں۔ جب تک اتنا بینک بیلنس نہیں، اتنا نہیں کمائے گا، اتنا گھر نہیں بنائے گا، یہ جاب نہیں ملے گی، یہ سیلری نہیں آئے گی، اس وقت تک شادیاں نہیں کریں گی۔ وقت پر شادی نہیں کرنا زنا کا سبب ہے۔ جوڑے جہیز کی رسم کے مطالبات زنا کا سبب ہیں۔ ناجائز ملازمتیں، آج ایک نوجوان نے سنایا ایسے ایپ بھی آ گئے ہیں جس ایپ کے ذریعے سے ناجائز تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، جس میں ماہانہ سیلری 40 سے 50 ہزار کی ہے۔ اللہ کی پناہ، ایسے جسم فروشی کو دھندا بنایا جا رہا ہے۔ اور شراب نوشی، شراب پینے والے کان کھول کے سن لیں، وہ شراب نہیں پی رہے ہیں، وہ خنزیر کا پیشاب پی رہے ہیں، وہ کتے کا پیشاب پی رہے ہیں، وہ جانوروں کا موت پی رہے ہیں جو شراب پی رہے ہیں۔ ایک خاتون فون کر کے کہنے لگی میرے 2 بچے ہیں اور شراب پی کے آتا ہے یہ بیل، اور میری طرف کوئی توجہ نہیں کرتا ہے، میں مجبور ہوں دوسرے مرد سے ناجائز تعلقات رکھنے پر۔ اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو کیا عورت کو 2 شادیوں کی بھی اجازت ہے؟ وہ فون کر کے پوچھ رہی ہے۔ تمہاری آوارگی یا شراب نوشی یا عیاشی یا نشے کی لت تمہاری بیویوں کو بے حیا بنا رہی ہے، تمہاری نسل کو حرام پہ اتار رہی ہے۔ نوجوان کمانے کے لائق ہونے کے باوجود ماں جا رہی ہے دوسروں کے گھر میں کام کرنے کے لیے، نوجوان بیٹی جا رہی ہے دوسروں کے گھر میں کام کرنے کے لیے، اور یہ چبوترے پہ بیٹھ کے سڑک چھاپ عاشق دوسرے گلی پہ گزرنے والے لڑکیوں کو چھیڑتا بیٹھتا ہے، اور پان پراگ، پان، سگریٹ، گٹکا کھاتے ہوئے آوارگی عیاشی کی جانوروں کی زندگی گزارتا ہے۔ کیسے بے حیائی ختم ہوگی؟ صرف پھانسی دے دو، انکاؤنٹر کر دو، اس سے بے حیائی ختم ہو جائے گی؟ تمہاری بستی کے واقعات ہم نہیں بول سکتے تمہاری بستی میں کیا ہو رہا ہے، آس پاس کے محلوں میں کیا ہو رہا ہے۔ جو نوجوان اس محنت میں لگے وہ آ کے سناتے کہ فلاں محلے کی 4 لڑکیاں ہیں، فلاں محلے کی 2 لڑکیاں ہیں، اور سب مسلمان ہیں۔ ان پوری مسلمان لڑکیوں کا گروپ چلانے والی لڑکی بھی مسلمان، جس کا نام عائشہ ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ سب واقعات۔ جب ایسی بے حیائی کے واقعات ہو رہے ہیں تو پھر کس کو تم مجرم کہو گے؟ حکومتوں کو مجرم کہو گے؟ صرف وہ ظالم ہے، تم ظالم نہیں ہو جہاں پر اپنی بیوی اور بچیوں کی اور بہنوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہو۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی غریب لڑکی اپنا پیٹ پالنے کے لیے رات کے امیر پیٹ پہ چلے جاؤ 12 بجے کے بعد، اس خاص جگہ پہ لڑکیاں کھڑی ملتی ہیں، آٹو والا آئے گا، کار والا آئے گا اور لڑکیوں کو لے جاتا ہے۔ کتنی مسلمان لڑکیاں ہوں گی ڈسٹرکوں سے آئے ہوئے، گاؤں دیہاتوں سے آئے ہوئے، اپنی پڑھائی کی خاطر، اپنی نوکریوں کی خاطر۔ کیسے کیسے واقعات ہم سنا نہیں سکتے ہیں۔ مسلمانوں، تم پر سارے عالم کی ذمہ داری اگر نہیں سنبھال سکتے ہو، اپنے گھر کی تو حفاظت کر لو، اپنے خاندان کو تو بچا لو۔ یہ کوئی آسمانوں سے اتر کے آنے والی لڑکیاں نہیں ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ تمہارے ہی محلے کی لڑکیاں ہیں، تمہارے ملک اور وطن کی لڑکیاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔